ریئل ورلڈ کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ کارواں حسینی علیہ السلام غیر معروف راستے سے کربلا آ رہا تھا کہ غزیب الحجانات کے مقام پر حربن یزید کو ابن زیاد معون کا خط پہنچا، جس میں اس نے حر کی ملامت کی اور مذمت کی کہ تو حضرت امام حسین علیہ السلام سے کیوں نرمی کا برتاؤ کرتا ہے اور ان پر قطعی کیوں نہیں کرتا۔ جب یہ خط ملا تو حر خوف زدہ ہو گیا اور اس کے بعد ذرا سختی کرنا شروع کر دی۔ کبھی کارواں کو روک دیتا، کبھی چلنے کی اجازت دیتا، سواروں، مہدرات، عصمت اور بچوں کی سواریوں کو کبھی ادھر تو کبھی ادھر چلنے کا حکم دیتا تھا اور اپنے اختیارات سے ان کو چلنے نہیں دیتا تھا۔ اسی طرح پریشانی سے چلتے چلتے کارواں حسینی ایک بنجر بے آب ہو گیا زمین پر پہنچا۔ تو چونکہ حر کو ابن زیاد نے لکھا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے کارواں کو بے آب و گیا بیابان میں روک لے، اس لیے حر نے اس وادی میں روک لیا۔ اگرچہ امام علیہ السلام نے اصرار کیا کہ ہمیں آگے جانے دے تاکہ نینوا یا گازر میں پڑاؤ ڈال لیں، لیکن حر نے اجازت نہ دی اور کہا کہ ابن زیاد نے مجھ پر جاسوس مقرر کر رکھے ہیں جو میرے رویے اور اعمال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور اسی قسم کی زمین میں آپ کو روکنے کا مجھے حکم ہوا ہے، لہٰذا آگے نہیں جانے دوں گا۔ اس زمین پر آتے ہی تمام کارواں حسینی علیہ السلام کے دلوں میں ہیبت طاری ہو گئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ ما اسم الحجر الارض، اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ تو کہا گیا کربلا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا بس سواریاں بٹھا دو، نیچے اتر آؤ، یہی ہماری آخری منزل ہے۔ ہمارے مردوں کے گھوڑے سے اترنے کا یہی مقام ہے اور ہمارا خون اس جگہ پر بہایا جائے گا، ہماری قبریں یہیں بنیں گی۔ یہ وہی خاک ہے اور وہی زمین ہے جس کا نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ کارواں حسینی علیہ السلام اپنی سواریوں سے اتر آیا اور حر نے بھی مقابل میں ڈیرا لگا لیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے اترے۔ جوں ہی امام کے قدم اس زمین پر پڑے تو خاک کربلا کا رنگ زرد ہو گیا اور کچھ غبار اڑ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہرے مبارک پر اور بالوں میں بیٹھ گیا۔ جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں وارد ہوئے تو حضرت سیدنا زینب علیہ السلام بھائی کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ برادر، یہ وادی بہت وحشت ناک، دردناک، ہولناک ہے۔ جس وقت سے ہم یہاں اترے ہیں میرے دل پر وحشت کا بوجھ زیادہ ہو گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بہن، بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بابا اور بھائی کے ساتھ جب صفین جا رہے تھے اور اسی زمین سے عبور ہوا تھا تو ہم یہاں اترے اور آرام کرنا چاہا۔ میرے بابا کا سر بھائی حسین بھائی حسن کی گود میں تھا۔ آپ علیہ السلام کچھ دیر سوئے۔ میں بابا کے سر کے قریب بیٹھا تھا کہ وہ اچانک نیند سے جاگے اور سخت گریہ کرنے لگے۔ بھائی نے اس شدید گریہ گری کی وجہ پوچھی۔ بابا نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گویا اس وادی میں خون کا دریا ہے اور میرا بیٹا حسین اس خونی دریا میں غوطے کھا رہا ہے اور انہی غوطوں کے دوران میں استغاثہ بھی کر رہا ہوں اور کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آ رہا۔ پھر بابا نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، اے ابائے عبداللہ، اس ہولناک واقعے کے وقت تمہاری کیا حالت ہوگی اور کیا کرو گے؟ میں نے عرض کیا، میں صبر کروں گا اور اللہ کی رضا پر راضی ہو رہوں گا۔ جناب زینب نے عرض کیا، ہائے، یہ کتنی بڑی مصیبت ہے کہ حسین اپنی موت کی خبر مجھے دے رہے ہیں۔ یہ بین سنتے ہی تمام مستورات میں گریہ گری شروع ہو گئی اور اپنے چہروں پر فرتے غم سے تماچے مارنے لگے اور گریباں چاک کرنے لگے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بہن کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، میری بہنوں، اللہ سے کیے گئے وعدے دل میں یاد رکھو کہ آسمانوں کے ساکن بھی فانی ہیں، زمین کے ساکن بھی فانی ہیں، تمام مخلوقات فنا ہونے والی ہیں۔ اور پھر فرمایا، بہن ام کلثوم، بہن زینب اور فاطمہ،
اے رباب، یہ خیال کرنا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد گریبان چاک نہ کرنا اور ایسی کوئی بات نہ کرنا جو خدا کی ناراضگی کا باعث ہو۔ بہن نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے۔ اماں زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا زخمی پہلو سے رخصت ہوئی۔ بابا علی زخمی پیشانی سے دنیا سے گئے۔ بھائی حسن زہر سے شہید ہوئے۔ جس طرح تم نے پہلے صبر کیا، اب بھی صبر کرنا۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیں۔